सड़कें बनाते जाएंगे, ये सड़कें नापते जाएंगे। जीटी रोड की सियासत, नवाज शरीफ को कोई इशारा या उनके खिलाफ है कोई साजिश? मुत्तहिदा की नई सियासी चाल, विफाक के साथ कुर्बत बढ़ गई। सानेह कोयटा को 1 साल हो गया, शहीद वकला को इंसाफ न मिल सका। जी, प्रोग्राम खबर के पीछे मैं हूं फवाद चौधरी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मैं यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इस वक्त आपके सामने 3 नई कहानियाँ लेकर, और आज की जो सियासत है ज़ाहिर है कि कहानियाँ सारी सियासत के इर्द गिर्द ही घूमेगी। जहाँ पे जो नवाज शरीफ साहब नाअहली के बाद पहली बार लाहौर जाना चाहते हैं, उन्होंने पहले कहा मोटरवे पे जाएंगे, अब कह रहे हैं जीटी रोड पे जाएंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से समझेंगे कि ये फैसला क्यों हुआ। मुजीबर रहमान शामी साहब भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। कहा जाता है कि कल जो मीटिंग हुई उसमें 4 सहाफ़ी थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये तजवीज़ दी कि वो मोटरवे के रास्ते से ना जाएं, अब दरोग बर गर्दने रावी या डॉक्टर साहब जो तस्दीक कर देंगे। लेकिन कहानी ये है कि कल नवाज शरीफ साहब जब मोटरवे के जरिए अपने सामान वगैरह पैक कर चुके थे और उन्होंने कहा मैं मोटरवे से जाऊंगा, तो इम्तियाज़ आलम साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब, राना जवाद साहब और एक सहाफ़ी और जो है उन्होंने बड़ा कहा कि नहीं, आपने बिल्कुल ही गलत फैसला किया है, आपको जीटी रोड से जाना चाहिए और टकरा जाना चाहिए। इम्तियाज़ आलम साहब ने तो कहा कि आपने क्या जनाब, आप चाय पे बुला लेते हैं, हमें बुला लें वहाँ पे चाय पे, हम चाय पी लेते हैं आपके पास। और अल्लाह की कुदरत है कि इम्तियाज़ आलम साहब और मुजीबर रहमान शामी साहब आज एक ही बात कर रहे हैं। वो शामी साहब से समझेंगे ये क्या इनकलाब आया। लेकिन डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस कहानी में? मज़ा का खेज है, लेकिन ये बात ठीक है आपकी, क्योंकि जब पहले शुरू में बहुत सी ऐसी खबरें आईं कि सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो सकता है तो आप मोटरवे के ज़रिए जाएं, तो जब ये फैसला किया गया कि मोटरवे के ज़रिए जाते हैं तो बहुत लोगों ने इसरार किया, यानी सिर्फ कुछ सहाफ़ियों ने नहीं इसरार किया, बहुत से लोग जो चाहने वाले हैं, जो हल्के के लोग हैं, जो रास्ते में बड़ी 3-4 दिहाइयों से अकीदत रखते हैं, सब ने मियाँ साहब को बोला कि नहीं, आप घर जा रहे हैं तो कम से कम रास्ते से तो गुजरते जाएं जहाँ पे हमारा घर पड़ता है, हमारी आपकी बड़ी पुरानी मोहब्बत का रिश्ता है। तो बहुत ज़्यादा इसरार के बाद फिर ये फैसला किया गया कि हमें जितनी भी सिक्योरिटी कर सकते हैं उसको करने के बाद फिर जीटी रोड से ही जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला है। लेकिन डॉक्टर साहब, उसमें जीटी रोड से चले फैसला मोटरवे से जाना, मेरे नजदीक तो वो खैर कोई इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बात या अहमियत जिससे कोई उस दिन बुध वाले रोज आपने ये शुरू करना है, तो मेरे नजदीक जिस चीज की अहमियत है कि वो नवाज शरीफ साहब जब भी जहां पे भी रुकेंगे वहां पर जो खिताब करेंगे, बात करेंगे लोगों से, उसमें वो क्या कहेंगे, उनका क्या बयानिया होगा, उनका क्या नैरेटिव होगा, वो लोगों के सामने अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे पेश करेंगे। आज उनकी जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि ये अदलिया के फैसला करने से पहले ही फैसला हो चुका था, तो ये किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? तो क्या इन चीजों पर खुल के बातें करेंगे? मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि एक तो बड़ी वाज़ेह सी बात है, ये जो हमदर्दी भी सुनने में आ रही है और जो लोग इस कदर ज़्यादा इसरार कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि लोगों को अभी तक कम से कम हमारे मौक़िफ़ से ये फैसला समझ नहीं आया कि धांधली की बात होती रही, मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती रही, तो फिर अरबों रुपए निकलने चाहिए थे, उनको डिस्क्वालीफाई अगर करना था तो धांधली की बुनियाद पे कर देते। देखे ना, 2 साल ये सिलसिला चलता रहा है, उससे पहले 10 साल परवेज मुशर्रफ साहब चलाते हैं, लेकिन उसको छोड़ दें। फैसले पे बाद में आता हूँ, नहीं पहले तो नहीं, आप सवाल पूछ नहीं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मरियम नवाज शरीफ और परवेज रशीद साहब, ये ग्रुप है जो नवाज शरीफ साहब को उकसाता है कि आप जनाब अपना लड़ पड़े, और ये शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब जो हैं वो समझाते हैं कि आप इस फैसले को कबूल करें। लेकिन ये आपने अच्छी डॉक्टर साहब से दोस्ती निभाई है, नहीं, आपने हर मामले में डॉक्टर साहब से हमने पूछना है ना, कोई इतनी बड़ी बात है। आपको पहले कौन से सच बोलते हैं जो आज आपको शुरू में मैं बहुत परेशान हो जाता था, बहुत परेशान हो जाता था इस प्रोग्राम में आके, अब मैं नहीं परेशान होता। वो क्या तेरे फिराक नहीं, आप नहीं नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। मैंने इसी वजह से जो पहले मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था
کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ہمدردی کا اظہار لوگوں نے کیا اس بات پہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو تنخواہ نہیں لی اس کی نان ڈیکلیریشن پہ آپ نے الیکٹڈ پرائم منسٹر جو 20 کروڑ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب معذرت کنسنسس دیکھیں، آپ ہے ان ساری باتوں سے پوری عوام ہم سب لوگ آپ کی اس چیز سے واقف ہیں. جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور سمجھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب خطاب کریں گے تو جو آج کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ فیصلہ پہلے سے لکھا جا چکا تھا تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ بہت دیر یعنی کہ اس سے مراد یہ لی جائے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ کسی کی ڈکٹیشن پہ کیا یا اس کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چلیں میں تو آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. شامی صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں تو شامی صاحب شراکتی سوال سے شروع کریں. شامی صاحب سے. شامی صاحب سے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نہ گفتگو کروں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں شامی صاحب یہ جی شامی صاحب میری طرف سے آداب. میں بہت بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں لیکن یہ فواد چودھری صاحب کہاں نگار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے تو یہ آپ فواد چودھری صاحب آپ سے بات کریں گے. مجھے تو انہوں نے ٹوک دیا. شامی صاحب یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے پاکستان میں کہ امتیاز عالم صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اداروں سے لڑ پڑو, امتیاز عالم صاحب بھی لڑا رہے ہیں, تو خیریت ہے یہ پاکستان کا قیامت تو نہیں آ گئی؟ نہیں, اداروں سے کیوں لڑنا چاہیے؟ اداروں سے بالکل نہیں لڑنا چاہیے, اداروں کا احترام کرنا چاہیے. اور آپ کو کس نے یہ اطلاع دے دی کہ ہم نے کوئی ایسا مشورہ دیا ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے جس میں اداروں سے لڑائی کا معاملہ پیش کیا گیا ہے؟ دورے والا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد سے لاہور آ جائے تو ادارے بیچ پہ کہاں آ گئے؟ یہ اداروں سے لڑائی کہاں شروع ہو جائے گی؟ ٹھیک, اگر موٹر وے سے آ جائیں نواز شریف صاحب تو پھر تو صلح صفائی ہو جائے گی, فواد چودھری صاحب بڑے خوش ہوں گے. اور اگر جی ٹی روڈ سے آئیں تو بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی. جی مجھے خطرہ شامی صاحب مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ جو طوفان ایک سمندر لوگوں کا جہلم کے اندر نکلے گا وہ دیوالیہ کر دے گا ہمارے بھائی کو. اور اس خطرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ٹی روڈ سے نہیں جائیں, آپ کسی اور راستے سے خدارہ چلے جائیں, جہاز سے چلے جائیں. وہ طوفان دیکھ کے یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں نقصان ہو جائے چودھری صاحب کو. شامی صاحب یہ میرا ہائپوتھیسس ہے. جی سر, اب مجھے بتائیے کہ میں نے سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں پڑھا یا جی ایچ کیو کا کوئی ایسا اعلان نہیں دیکھا جس میں کہا گیا ہو کہ آپ جی ٹی روڈ پر سیاسی رہنما سفر نہیں کر سکتے, یا نواز شریف پر کوئی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ جی ٹی روڈ پہ سفر نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا فرمان ہے یا ایسا حکم ہے تو بتا دیا جائے, ہم اپنا مشورہ واپس لے لیں گے. شامی صاحب میں نے بتائیے چودھری صاحب یہ تو صاحب سے بھی ایک سوال پوچھا, اس کے بعد آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ کے دوست سے پوچھا گیا, اس کا تو وہ ذرا بتا دیں وہ قانون یا آئین جس کے تحت آپ نے کہا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ جانے کا مطلب جو ہے اداروں سے ٹکرا ہوا ہے. انفیکٹ سوال وہ ہے جو مصطفیٰ کر رہے تھے, آپ نے ویسے ہی سوال کیا ہے, آپ کر دیں کہ ٹائم ہمارے پاس. مصطفیٰ صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں, ویسے تو ان کے نام میں بھی نواز شامل ہے, وہ سوال کر لیں. جی شامی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ڈاکٹر صاحب انہوں نے واضح اس کا جواب نہیں دیا, میں دینے لگا کہ اب جی ٹی روڈ پر نواز شریف صاحب کا نکلنا یا موٹر وے پہ نکلنا یہ میرے نزدیک کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا. جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب مختلف مقامات پر رکیں گے, وہاں پر ظاہری بات ہے بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے, تو وہاں پر جب میاں صاحب نکلیں گے باہر اپنی گاڑی سے اتریں گے, کوئی خطاب کریں گے, تو اس کے اندر وہ کیا نیریٹو بیان کریں گے, ان کا کیا بیانیہ ہوگا. آج کی جو ایک سٹیٹمنٹ ان کی چھپی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو کیا اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر چیزوں کو دیکھیں تو لگتا تو یہی ہے کہ جب وہ اپنے خطابات کریں گے تو اس میں اپنا وکٹم کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور اس وکٹم کے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, اگر وہ یہ تو ان کی مرضی ہے نا, جو کارڈ بھی وہ استعمال کرنا چاہیں, جس نقطہ نظر کا اظہار کرنا چاہیں, یہ ان کی مرضی ہے, اس کو آپ ان کی زبان تو بند نہیں کر سکتے. جب وہ بات کریں گے اس وقت اس کا جائزہ لیا جائے گا تو انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کتنی درست ہے کتنی غلط ہے, یہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی, اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں یا ہوں گے, یہ تو بات کی بات ہے. تو آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر ناخدانے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہ
ٹھیک. لیکن شامی صاحب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور آپ جو ہے آپ کا نیریٹو ہے جو شامی صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ وفاق میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے, تو جو موڈ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر جس طرح سے پیسے خرچے جا رہے ہیں, تمام ایم این اے ایم پی ایز کو کہا جا رہا ہے آپ لوگ لے کے آئے, پٹواریوں تک کے ذمہ لگ گئے ہیں لوگ لانا, تو یہ آخر احتجاج جو ہے یہ ہے وفاقی حکومت کے خلاف ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف ہے, یا شہباز شریف صاحب کے خلاف ہے؟ فواد چودھری صاحب, جب تک آپ حقائق سے اتنے ہی دور رہیں گے جتنے اس وقت نظر آ رہے ہیں, آپ صورتحال کا جائزہ نہیں لے سکیں گے. مجھے نہیں معلوم ہوا کہ پٹواری کہاں پیسے پٹواریوں میں بانٹے جا رہے ہیں. اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہو اور پٹواریوں کے ذریعے سیاست کی جا سکتی ہو, وہ تو ماشاءاللہ ساری عمر پی ایم ایل این نے کی پریشانی کی کیا بات ہے. دیکھیے, آپ کسی شخص کا وہ حکومت اس کی ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو, اس کا یہ حق آپ سلب نہیں کر سکتے. نہیں, اپوزیشن کی تو سمجھ آتی ہے نا کہ حکومت کے خلاف احتجاج کرتی ہے. حکومت کس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے؟ وہ آپ کے خلاف احتجاج کرے گی. یعنی اپوزیشن کے خلاف حکومت احتجاج کرے گی. ہاں جی. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ پہلی بات ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں؟ وہ اپنے گھر جا رہے ہیں, وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بتا رہا ہوں آپ کو, اپنے گھر جا رہے ہیں, اپنے چاہنے والے, محبت کرنے والے, میں نے آپ کو کہا 30-40 سال سے لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں, انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے گھر سے ہوتے ہوئے جائیے. اور حکومت اور نواز شریف صاحب میں فرق ہے, وہ اب حکومت کا حصہ نہیں ہے. اب ان کی جو لوگوں سے تعلق ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگا. پہلے تو وہ مصروف تھے کہ ملک میں بجلی آئے, ملک میں بحران. ایسے مت کیجئے, بات کر لینے دیجئے. جو ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کا بوجھ اب ان کے اوپر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب عوام سے ان کا جو رابطہ ہے, دوستوں سے, چاہنے والوں سے جو ان کا رابطہ ہے, وہ دوبارہ سے اسٹیبلش ہوگا. اور میرے خیال میں اسی سے آپ خائف نظر آ رہے ہیں. اچھا, ویسے فواد بھائی میں یہ آپ سے بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف ایک اگر جا رہے ہیں, اگر وہ اجتماعات سے خطاب کرنا چاہ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ نہیں, ہمیں اعتراض. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی, ان سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ اعتراض انہوں نے کیا. ہمارا اعتراض کیا؟ ہمارا اعتراض وہ ایک سیاسی شخصیت ہے, بنیادی طور کے اوپر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے شروع میں ذکر کیا جوڈیشری کے خلاف. آپ نے کہا کہ فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا تھا, ان ججز نے صرف اناؤنس کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وفاقی حکومت اور سب سے بڑے صوبے کی حکومت اگر یہ ٹھان لے کہ اس نے ریڈیکیول کرنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو, اور اس نے چیلنج کرنا ہے, اور ہر بات میں کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, آپ کے پاس وفاقی خزانہ ہے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا, باراکوب میں بھی ایک بڑا اجتماع تھا, لیکن وہاں پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. نہیں دیکھیں, اس کے بعد ایک بڑی بات آپ کو ایک تفریق کرنی ہوگی. وہ تفریق یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس کی تعمیل ہوئی, بالکل تعمیل ہوئی, اسی وقت ہوئی تعمیل. لیکن جب فیصلہ پبلک کسٹڈی میں آ گیا ہے تو اب لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کی تعمیل کی ہے اور احترام کے ساتھ کی ہے, تو اب ہم اظہار رائے کرنے کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس میں کوئی نہیں, بالکل نہیں کریں گے. آپ پنجاب ہاؤس میں رہ رہے ہیں. نہیں یار, آپ ایک منٹ ٹھہر جائیے. نہیں چودھری صاحب ناراض نہ ہوں, آپ یہاں پہ کنٹینر میں دھرنا دیتے رہے. ہم نے ساری اسلام آباد کی پولیس, نہیں سر, پورے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اور پولیس ہم نے لگائی ہوئی تھی ان کی حفاظت پہ. آگے بھی سن لیجئے, پوری بات سنیے. جب آپ نے جلسے کیے ہیں, ہم نے دیواریں توڑ کے اسکولوں کی وہاں پہ ہیلی پیڈ بنائے ہیں تاکہ آپ عزت احترام کے ساتھ اور سیکیورٹی کے ساتھ اترے وہاں پہ. سرکار نے بہت پیسے خرچے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ آپ اپوزیشن کے لیڈر ہیں. اب ایک پرائم منسٹر جو چھوڑ کے ختم ہو گیا ان کا, وہ واپس جا رہے ہیں, بیسک سیکیورٹی کے علاوہ کوئی ایسے ریسورسز استعمال نہیں ہو رہے. تو آپ پریشان نہ ہوں. اگر آپ جاتے جاتے میں شامی صاحب کچھ کہنا چاہیں تو بتا دیجئے. آخری ان کے لیے کوئی, چودھری صاحب کے لیے کوئی اگر آپ ایڈوائز نصیحت کر جائیں تو ہمارا باقی کا پروگرام اچھا گزر جائے گا. میرے خیال میں شامی صاحب شاید جا چکے ہیں. سیگمنٹ کا وقت یہیں تک, واپس آتے ہیں تو بڑھتے ہیں ایم کے ایم کے معاملات کی طرف. کیوں ایم کے ایم نے حکومت کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا؟ جی, سیاستی کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایم کے ایم نے آخر
شاہد خاقان عباسی صاحب کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور تھوڑا سا اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم جب جی ٹی روڈ پہ نکلیں گے تو ان کا نیریٹو کیا ہوگا، یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، تھوڑا ہمیں بتائیے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو کیا ہوگی؟ دیکھیں ایک بات تو انہوں نے بڑی واضح شکل میں کہی ہے کہ یہ میری جو بھی گفتگو چلے گی یا چل رہی ہے اس کا عدالت کے فیصلے کو واپس کرنا یا پرائم منسٹر بننے سے کوئی تعلق نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں یہ گفتگو جو ہوگی اب اس بات پہ ہوگی کہ ہم آنے والے وقتوں میں اپنے بچوں کے لیے کس قسم کا ملک چاہتے ہیں، کیا اس کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، کیا اس کے اندر آئین کی پاسداری ہونی چاہیے۔ یہ گفتگو جو ہے میرے خیال میں جو لیول آف پولرائزیشن ہو گیا جس کا آج انہوں نے ذکر کیا جرنلسٹ کے ساتھ، اس میں کوئی سین گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر اس طرح کی ہم بات کریں تو ہم ہی ہنسنا شروع سب کرنا کر دیں گے کہ یہ تو بات نہیں ہو سکتی نا، ہم جمہوریت کے اوپر کیسے بات کریں یا آئین پہ کیسے بات کر سکتے ہیں، یہ تو نان سیریس بات ہے، یہ تو انسنسیئر بات ہے۔ اور میرا خیال ہے اسی کو تبدیل کرنا جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر مقرر کیا ہے کہ ہمیں لوگوں سے بھی بات کرنی چاہیے اس طریقہ کار کی۔ اس وقت ان کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں، وہ اس عدالت کے فیصلے کو ریورس کریں، وہ عوام سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، دوستوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں کالم پڑھ دیا ہے پورا۔ اچھا چلیے ایسا آپ دیکھتے ہیں، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مظہر صاحب، اچانک ایم کیو ایم جو پاکستان ہے اس نے فیصلہ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو ووٹ دینے کا، کیوں اچانک اتنا جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا فاروق ستار اینڈ کمپنی نے؟ فواد، ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہر متحدہ اپوزیشن اپنا کوئی متفقہ امیدوار نہیں لا سکی اور اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے اگر اتفاق ہوتا تو شاید یہ فیصلہ وہ نہ کرتے۔ اس کے بعد ان کے پاس دوسرا آپشن یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اس میں جہاں ایک اپوزیشن ڈیوائیڈڈ انہیں نظر آ رہی ہے تو انہیں گورنمنٹ سے جو بیسک بینیفٹ مل سکتے ہیں اور پولیٹیکل بینیفٹ اگر آپ ان کی جو انہوں نے جو ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی ہیں اس میں پولیٹیکل بینیفٹس وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں، انہوں نے جو بیسک ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ یہ کہ ان کے جو آفیسز بند ہو گئے ہیں، جو ظاہر ہے پریویس ایم کیو ایم 22 اگست والی صورتحال تھی، اس کے بعد سارے آفیسز بند ہو گئے تھے، وہ آفیسز کھل جائیں۔ انہوں نے 9-0 کے کھولنے کی بات نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے خورشید میموریل ہال اور ایم پی ہاسٹل جو ہے جو عزیز آباد میں ہے ان کو ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے کرنے کی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے سیکٹر اور یونٹس کے آفیسز تھے جس کا انہوں نے نام تبدیل کر دیا ہے وہ واپس چاہ رہے ہیں، اور پلس انہوں نے کراچی پیکج۔ تو اگر آپ ان کی ڈیمانڈ دیکھیں، کراچی پیکج بھی تو ہے 21 ارب روپے کا۔ ہاں، کراچی پیکج جو ہے وہ دیکھیں اس کی جو انہوں نے وہ کی ہے وہ نواز شریف صاحب ویسے بھی وہ کرنے والے تھے، غالباً 11 جولائی کو اس کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن 11 جولائی کو جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد وہ دورہ ان کا مؤخر ہو گیا تھا۔ گورنمنٹ ڈائریکٹ انجیکٹ اس طرح شہروں میں پیسے کر سکے کرنا مناسب ہے بائی پاس کر کے؟ میرا خیال ہے وہ شاید اس میں اس طریقے سے مشکل ہوگا، لیکن یہاں جو انہیں پرابلم آ رہی ہے کہ ایک طرف سندھ گورنمنٹ بالکل بھی لوکل سٹی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہی، لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہی، تو اگر انہوں نے بلدیاتی اپنے ادارے چلانے ہیں تو وہ وفاق کی طرف دیکھیں گے کیونکہ سندھ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مظہر صاحب یہی پہ ذرا مصطفیٰ صاحب کا میں مظہر صاحب ایک اسی کانٹیکسٹ میں اسٹیٹمنٹ آئی پرویز مشرف صاحب کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ایم کیو ایم پاکستان ہو، ایم کیو ایم لندن ہو یا پاک سرزمین پارٹی ہو، تو میرے نزدیک ان تینوں میں کوئی تفریق نہیں۔ آپ اس کو بھی اس معاملے کے ساتھ جو ابھرتی ہوئی سیاست ہے کراچی کی، کیا اس کے اندر کوئی ریلیونس ان کی ہے یا ایک بس اور یہ بھی بتائیے کہ اگر انہوں نے یہ بات کرٹیکلی کہی ہے تو ان کا جو ایک پرانا اور بڑا گہرا تعلق ہے نہ صرف ایم کیو ایم کراچی سے پاکستان سے بلکہ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ لندن میں بیٹھی ہے اس سے بھی، ذرا اس کو پورے اس تناظر کے اندر ان کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ اگر آپ تبصرہ کر پائیں۔ مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے مشرف صاحب کی جو پولیٹیکل ریوائول ہے وہ نظر نہیں آ رہا، بالکل بھی نہیں نظر آ رہا۔ شاید بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں لیکن مجھے ان کا کم بیک نظر نہیں آ رہا۔ خود پاکستان کے لوگوں سے جو پرائیویٹلی گفتگو ہوتی ہے یا پاک سرزمین پارٹی والوں سے، دونوں نہیں چاہتے مشرف صاحب کو ایز اے لیڈر، دونوں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ مشرف صاحب آگے۔ اول تو ان کے اپنے درمیان اتنے زیادہ اختلافات ہیں، اب لندن کو تو ایک طرف رکھیں، لندن کی پرابلم بالکل دوسری ہیں اور لندن
کو اسٹیبلشمنٹ किसी भी तरीके से किसी भी शक्ल में कबूल नहीं करेगी। लेकिन खुद MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी में बहुत शदीद इख्तलाफात हैं। देखिए, जो आमिर खान MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हैं और अनीस कायम खानी जो पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं, ये जब मुत्तहदा MQM थी और आमिर खान वापस आए थे तो सबसे पहला जो मिनी रिवोल्ट हुआ था पार्टी के अंदर वो अनीस कायम खानी ने किया था अगेंस्ट आमिर खान, और वो किसी भी सूरत में, और उसकी एक उनकी निकलने की एक बुनियादी वजह भी MQM से वो वो आमिर खान थे। और अभी भी बीच में कुछ ऐसी इत्तलात आई थी कि MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के लोगों को एक जगह बैठाया गया था और वो इस्लामाबाद में किसने बिठाया था सर? किसने बिठाया था? लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इसको टोटली तो डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबल नजर नहीं आता। पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा हैं वो ये समझते हैं कि हम इतने आगे चले गए हैं कि इस वक्त अगर हम MQM में वापस जाएंगे तो हमारी पॉलिटिकल रेलेवेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। MQM पाकिस्तान का देखिए बहुत वाज़े पॉलिटिक्स है, डॉक्टर फारूक सत्तार और नहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे मजर साहब ये भी बता दिएगा कि जो रेंजर्स है यानी जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनका क्या रिएक्शन होगा हुकूमत के इस फैसले के ऊपर कि ये MQM के ऑफिसेज इनको दे दिए जाएं? वो देखिए, वो सिर्फ ये इन्होंने ये अश्योरेंस दी है और इससे पहले भी जो DG रेंजर्स थे और इनको भी उन्होंने ये कहा है कि जी आप जिस हद तक तसल्ली करना चाहें उस हद तक आप तसल्ली कर लें कि हमारे यहाँ अब मिलिटेंसी सेक्टर नहीं है। और जाहिर है जो हमने सेक्टर और यूनिट इंचार्जेस जो होते थे उनके नाम भी उन्होंने गालबन तंजीमी तौर पे वो तब्दील कर दिए, तंजीमी कमेटी भी खत्म कर दी है, तो उन्होंने उन पे छोड़ा था कि आप जितनी भी मुतमईन हो सकें वो मुतमईन हो जाएं। हमने वो फैक्टर क्लोज कर दिया है। हमारा लंदन से किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी राब्ता नहीं है। जो MQM पाकिस्तान की वो है वो ये समझते हैं कि अगर हमने MQM का नाम खत्म कर दिया और हमने MQM का फ्लैग खत्म कर दिया और MQM का जो इलेक्शन सिंबल था वो खत्म कर दिया तो उसका तासुर ये बिल्कुल ये जाएगा जैसे MQM को हमने दफन कर दिया। तो वो ये समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन का चैप्टर यानी वो अपना एक रिश्ता जोड़े रखना लेकिन इसमें मैं समझता हूँ मजर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें डॉक्टर साहब एक कमेंट में अगर यहाँ पर करना चाहूँ, सिर्फ कमेंट है कि देखिए MQM लंदन का मौजूदा हालात में और पिछले 1.5-2 साल से जो जिस तरह की अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीरें की, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद जो सारी सूरत हाल है हम उससे सब आगाह हैं कि उनका नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब को न जाने बैठे बैठे क्या हुआ कि एक दफा फिर वो अपनी इस चीज को भूल गए कि वो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है और पूरे मुल्क की उस मामले के ऊपर कितनी रिजर्वेशंस हैं, और उन्होंने एक दफा फिर ये कह दिया कि जी के MQM लंदन जो है इकट्ठा होना चाहिए और मेरे लिए सारे एक हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। मेरा जो एक कमेंट था ना, जो मजहर अब्बास साहब ने कही बात, लेकिन वो वाजे नहीं हो सकी कि इलेक्शन तो खैर हमने नंबर्स हमारे पास थे तो हमने इलेक्शन जीत जाना था, मगर ऑपोजिशन, और ये उनका हक है कि वो एक कैंडिडेट ना खड़ा करें, मगर क्या वजह है कि ऑपोजिशन एक कैंडिडेट खड़ा करने से कासिर थी सिंबॉलिकली? उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन से पहले हमारे पास उनकी और खुर्शीद शाह साहब की मुलाकात हुई और उसमें तय ये हुआ कि अगले दिन मुशावरत करके ज्वाइंट कैंडिडेट ही बनाया जाएगा। सही बात। और अगले दिन PTI की तरफ से अचानक शेख रशीद साहब उम्मीदवार नामजद हो गए, और जब वो उम्मीदवार नामजद हो गए तो जाहिर बात है हमें तो उसके ऊपर रिजर्वेशन थी, और फिर ये भी था कि आपने हमसे एक बात की और बजाय हमसे कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी करते आपने अपने तय फैसला कर। आपकी कुछ मिसकम्युनिकेशन ज्यादा नहीं होती? कभी आप थोड़ी देर के बाद जब पीपल्स पार्टी का कभी आपके दोस्त होते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं, कभी आपने कैंडिडेट इकट्ठा करना होता है, फिर मिसकम्युनिकेशन के जरिए आप हो जाता है। कम्युनिकेशन का जो आप नहीं है, कम्युनिकेशन के हेड पार्टीज हैं, कम्युनिकेशन के हेड तो आप नहीं है। मैं जिस चीज का हेड होता हूँ वहाँ काम परफेक्ट होता है। ये मैं ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद नाजरीन वेलकम बैक। आज से पूरे 1 साल कबल एक बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ क्वेटा में, बलूचिस्तान में, कि जहां पर एक
دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے میں درجنوں وکلا اور کئی افراد وکلا کے علاوہ بھی شہید ہوئے، 70 لوگ بیسیکلی، 70 لوگ. اور پھر اس واقعے کے بعد ایک سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کمیشن کے سربراہ مقرر ہوئے کہ وہ دیکھ سکے کہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا، کہاں کہاں پہ سیکیورٹی لیپسز تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب وہ رپورٹ مکمل کی تو وہ بڑی جامع رپورٹ تھی. اس کے اندر انہوں نے جو حکومت کی طرف سے نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے اوپر عمل درآمد تھا، اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار، ان کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا. سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز جہاں جہاں پر لیپسز ہوئے وہ انہوں نے سارے پن پوائنٹ کیے. لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود، اس رپورٹ کے مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں آیا. تو آج اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ شاہ محمد جتوئی صاحب بھی موجود ہیں جو بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں. ان سے بھی پوچھیں گے کہ ایک سال گزرنے کے بعد کیا ان کی جو توقعات تھیں اس رپورٹ سے وہ پوری ہوئی یا نہیں. تو جتوئی صاحب ویلکم ٹو آور شو. بتائیے گا، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا ایک سال قبل، پھر اس پہ کمیشن بھی بنا، رپورٹ بھی آ گئی، اور معاملات کس طرف ہیں، کہاں پر ہے، اور ابھی کیا صورتحال ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ، بہت مشکور ہوں آپ دوستوں کا، آپ نے مجھے موقع دیا. سر گزارش ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود ہم آج بھی وہ 7 اگست پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 7 اگست 2016 کے. وہی سچویشن آج بھی یہاں پہ بلوچستان میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوا ہے. وہ کمیشن کا جو رپورٹ آیا اس پہ 1% بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. وزارت داخلہ اس میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. جی تو جتوئی صاحب، آپ نے چیف منسٹر صاحب سے بھی ملاقاتیں کی ہوگی. پہلے تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو ملزم تھے اس جو دھماکہ کرنے والے، وہ مقدمہ خود کسی نتیجے پہ پہنچا، کوئی آگے بڑھے، کوئی گرفتاریاں ہوئیں، کوئی لوگ پکڑے گئے تھے، کوئی کیس چلا؟ سر گزارش یہ ہے کہ جس نے دھماکہ کیا وہ تو خود کا اسٹاف مارا گیا. اسٹاف مارا گیا. اس کے بعد بقول سرکار کے کوئی 1-2 اور مارے گئے ہیں جو اس میں انوالو تھے، جو ان کے سہولت کار تھے. ایک اور لڑکا گرفتار ہوا اس میں. آپ ان دا مین ٹائم اگر انوار کاکڑ صاحب کو پتا کرے، اگر ہمیں بلوچستان گورنمنٹ کے سپوکس پرسن وہ بھی جوائن کر سکے تاکہ جتوئی صاحب کی باتوں کا ان سے بھی ورجن لیا جا سکے. جی جناب. جی مین وائل ایک لڑکا، بادینی لڑکا کوئی گرفتار ہوا ہے، وہ جو کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. اب اصل جو انویسٹیگیشن ہے کہ جی وکلا کو اس معاملے میں کیوں ٹارگٹ بنا، اس نتیجے تک یا پھر وہ جو نیٹ ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائے سرکار کہ جی کون لوگ تھے، یہ کہاں سے یہ تمام پلان کیا گیا تھا، اور وکلا کو کیوں وکلا کو، اور بھی لوگ تھے. یہ بتائیے گا سر کہ کچھ چیزیں کنسٹرکٹیولی تاکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکے، اب وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ 5-6 جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی ہونی چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوئی، تاکہ ان پہ پھر عمل درآمد کے لیے اس پروگرام کے ذریعے اور ویسے بھی ہم کوشش کریں کہ اس پہ عمل درآمد ہو. تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو اگر آپ ٹاپ 5 چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکیں ابھی تک؟ سر دیکھیں، نمبر 1 بارڈرز کو جتنی فورسز یہاں آپ یقین کریں گے، میں ایز اے وکیل، ایز ایڈوکیٹ گھر سے نکلتا ہوں تو کئی مقامات پہ میری تلاشی لی جاتی ہے، مجھے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتائی جاتی ہے. اچھا، یہی تمام ڈپلائمنٹ اگر اس پہ سرحدوں پہ یا ان جگہوں پہ جہاں پہ ان کے جو مدرسے ہیں یا جو ان کے جہاں ان کے چلیے ایک تو یہ ہو گیا، اگرچہ اس پہ ہم فائز عیسیٰ کمیشن جو رپورٹ ہے اس کے اندر بھی اس چیز کی نشاندہی کی گئی کہ جو بارڈر ہے اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے
नंबर इतना 1 संजीदा निजाम नहीं है। जरा उनसे बात करते हैं। देखिए, वरना अगर आप चाहते हैं तो नारा और नादरा को मतगम कर दिया गया है। पहले ऐसा होता था कि जब आप बॉर्डर से आते थे तो नारा एक अलहदा तंजीम थी जो लोगों को कागज देती थी, एक फर्रा देती थी कि अब आप पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। अब नादरा के सेंट्रल डेटाबेस में हर पाकिस्तान में अब जो चोरी से आता है, ये बात इनकी ठीक है कि बॉर्डर इतना बड़ा है कि लोग जो सुरंगों या पहाड़ों से आ रहे हैं उनका तो और मामला है, लेकिन जो लीगली जितने भी लोग आ रहे हैं उनका अब एक डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। चाइना का बड़ा बॉर्डर तो नहीं है ना पाकिस्तान का। ठीक, आप बजाय शाह अफगान मुहाजिरीन, जब तक आप एक भी अफगान मुहाजिरीन यहाँ मौजूद है ना, एक भी अफगान, मेरे कहने की एक भी अफगान मुहाजिरीन यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, इन हालात को, इन तमाम उसको रोकथाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जतोई साहब, जो बच्चे यहाँ पर 20-20, 30-30 साल से बड़े हो रहे हैं, अब अगर हमने दहशतगर्दी, आपके ख्याल में दहशतगर्दी की वजह जो है वो अफगान मुहाजिरीन है? जी, आपका मौक़िफ़ क्या ये है कि यहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो अफगान मुहाजिरीन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? अफगान मुहाजिरीन, ये तमाम मदरसे जहाँ जहाँ पे, क्योंकि अफगान मुहाजिरीन ये बात एक जनरल स्टेटमेंट देना तो मुनासिब नहीं है। थोड़ी सी अफगान मुहाजिरीन में भी बॉर्डर वाली बात आपकी जो हम उससे अग्री करते हैं। मुल्ज़म तो कोई भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है, गैर पाकिस्तानी भी हो सकता है। जब से अफगान मुहाजिरीन यहाँ आए हैं, असल मुहरिकात वही है। ठीक है जितोई साहब, लेकिन टेररिज्म का जो मसला है वो इससे थोड़ा जरा ज्यादा गहरा है। जो ज़ियाउल के दौर से ये तमाम हालात शुरू हुए, आज तक वही जारी है। ठीक है, मैं इस बात से तो आपकी मुत्तफिक हूं कि 1980 की दिहाई की हमारी जो पॉलिसी है ये उसका नतीजा है, लेकिन कुछ मेरे ऊपर, कम से कम मेरे ऊपर ये क्लियर नहीं है ये जो बात आपने अफगान मुहाजिरीन के हवाले से की। मेरे ख्याल में दहशत गर्दों को टारगेट करना चाहिए, उनकी तंजीमों को टारगेट करना चाहिए। लेकिन जो मसला है यहाँ पे कि हमारी जो गवर्नमेंट का फेलियर है वो ये है। जतोई साहब आप करिए, आप बात फिर आपकी। मदरसे जितने भी वो बात सही है, मदरसों तमाम को उस वक्त ज़ियाउल के दौर में इन अफगान मुहाजिरीन के लिए बनाया गया था। आज भी वही अफगान मुहाजिरीन जो है ना उसको हेड कर रहे हैं, चाहे वो फ्रंटियर में है चाहे बलूचिस्तान में है। ठीक है, हाँ ये बात सही है। उन्होंने फिर मकामी लोगों को अपने भर्ती किया। अच्छा, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब जो आप कर लें, बहुत शुक्रिया जतोई साहब, बहुत शुक्रिया। जो फेलियर आ रहा है ना, और मैं समझता हूँ हमें अब्दुल कादिर बलोच साहब को जहमत देंगे किसी वक्त, क्योंकि वो इस मामलात को देख रहे हैं। आपने वादा किया था नेशनल एक्शन प्लान में कि अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक एक जामे पॉलिसी आएगी, सो वो नहीं आई। अब जिस तरह से आपने पहले बात की, अब जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जो कभी अफगानिस्तान गए ही नहीं है, हमें उनको अपनी सोसाइटी में उनको जम करना चाहिए। वो पाकिस्तानी है बाय ऑल मीन्स। देखिए, दो चीजें हैं। इसी तरह से आप कहिए। इसी तरह से जो अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ पर बहुत अरसे से हैं, 80-80 साल 70-70 साल के हैं, उनकी कोई पॉलिसी तो आप दें, उनका क्या करना है, और जो नहीं है उनको वापस भेजें। मेरा ख्याल है कि एक बड़ी वाज़े पॉलिसी है ये, वाकई आपकी बात ठीक है। बलोच साहब को बुलाना चाहिए, उनके वापसी का एक स्केड्यूल भी है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे भी एलोकेट हो चुके हैं और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। सिर्फ ये जो हार्ड लाइन एक जो बात अभी की जा रही थी, इस तरह की गुफ्तगू सुनने में आती है, और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के हवाले से ये बात मैं कम से कम ये चाहूंगा कि हम ये कहें कि हमारे नुक्ता नजर से तमाम अफगान मुहाजिरीन इसका जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द पाकिस्तानी भी हो सकता है, और दहशतगर्दों का कलाकामा करने में अगर आप समझते हैं कि हमें बेहतरी करनी चाहिए तो उस पर तो बात की जा सकती है और करनी चाहिए, मगर मेरे ख्याल में और इसी तरह मदरसे जो हैं, क्या एक हमें डिस्कशन करनी चाहिए कि तमाम मदरसे जो हैं, अब आप जीटी रोड से निकलेंगे तो फिर आप इन चीजों की तरफ तवज्जो दे सकेंगे इंशाल्लाह। जीटी रोड पे ब्रेकां लगी, जीटी रोड पे तवज्जो करते चले जाएंगे। ये आपकी लाइन आपने बड़ी अच्छी बोली, मैं फिर बता दूं डॉक्टर। जीटी रोड पे ब्रेकां बजिया, बिल्लो तेरी टोर वेख के देखते हैं आपकी मतलब। अब आपके मुंह से ये बात निकली है, आपकी बात टालेंगे तो नहीं। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आज हमारे सेगमेंट का और प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा।